حضرت مجدد الفسانی نے دو سمندروں کو ملایا. کون سے؟ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا. طریقت کا سمندر ہے, شریعت کا سمندر ہے. عزیزان گرامی قدر, جس طرح صوفیہ خام نے طریقت کو بگاڑا, جس طرح علماء سو نے یہ شریعت کا مذاق اڑایا. بات توجہ طلب ہے. صرف صوفیہ کا قصور نہیں تھا, صرف علماء کا قصور نہیں تھا, یہ صوفیہ خام کا معاملہ تھا. یہ علماء سو کا قصور تھا کہ اس کے اندر رب ذوالجلال نے صوفیہ کا امام جلوہ کر دیا, علماء کی عزت کا محافظ جلوہ کر دیا. ارے حسین ابن علی کے راستے پہ چلنے والا قہاریو, غفاریو, قدوسیو, جبروت کے عناصر کا مرکب اقبال کا شاہین اٹھا اور اس نے بتایا کہ نہ طریقت جدا ہے نہ شریعت جدا ہے. ارے طریقت شریعت ہے, شریعت طریقت ہے. یہ دو سمندر ہیں ملائے گئے. اور پھر عزیزان گرامی قدر جو علماء صوفیہ الگ الگ چلتے تھے, ان کو ملانے والے بھی مجدد الفسانی کی ذات گرامی. اور پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ اس زمانے کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی نے جن بدی کے 5 چشموں کی نشاندہی فرمائی, آج بھی اگر اس کو اپنا لیا جائے, آج بھی اس نشاندہی پر اعتماد کر کے اگر اسلام کے اندر اٹھنے والے باطل اور طاغوتی نظریات کو بندہ ختم کرنا چاہیں تو وہ بدی کے 5 چشمے جس کی نشاندہی حضرت مجدد الفسانی نے فرمائی ہے, آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور قیامت تک اسی طرح ہمارے لیے مشعل راہ رہیں. وہ بدی کے 5 چشمے کیا ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا سب سے پہلے ارکان حکومت, دوسرا طبقہ صوفیہ خام. پتہ چلتا ہے یہ صوفیہ خام کی بھی مذمت ہونی چاہیے. یہ صوفیہ خام جنہوں نے آج کل بڑے بڑے مشائخ اور پیران عظام کا روپ دار کر ہمارے مذہب کو لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے, ان کی بھی بےخونی کرنی چاہیے اور وہ نظریہ دینا چاہیے جو مجدد الفسانی کا ہے, وہ نظریہ دینا چاہیے جو عبد القادر جیلانی کا ہے, وہ نظریہ دینا چاہیے جو داتا علی حجویری کا ہے. عزیزان گرامی قدر, پہلے ارکان حکومت, دوسرے صوفیہ خام, تیسرے علماء سو, اور چوتھے کون سے ہیں؟ اس زمانے کے اندر بھی اس کی بڑی ضرورت ہے. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف اس کے شاہد ہے. پر مکتوبات شریف کون سا کلام ہے جس کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں جب میں لکھتا ہوں نا تو پھر آسمانوں سے فرشتے اتر کر میری حفاظت کرتے ہیں. کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح, ہم کوئی لاؤ تو صحیح مجدد الفسانی کے مقابلے میں. عزیزان گرامی قدر, ہمارے تو امام ہے, ہمارے تو رہبر و رہنما ہیں, اور اہل سنت کا ہر بچہ ان کو رہبر و رہنما سمجھتا ہے. یہاں تک کہ خود مجدد الفسانی کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے نظریات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے. عزیزان گرامی قدر, میں چوتھی جو بات آپ نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کے دشمنوں کی بھی بےخونی ہونی چاہیے. یہ دشمنان صحابہ بدی کا چشمہ ہے. یہ مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف اٹھا کے دیکھے جائیں. اور ساتھ فرمایا پانچواں جو اس کا بدی کا چشمہ ہے وہ یہ ہے کہ جعلی قسم کے دانشور لوگ, اب لوگوں کو بٹھا کے پوچھا جاتا ہے اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جس بیچارے کو خود وضو کے مسئلے نہیں آتے, جو بیچارہ اپنی طہارت سے بھی نا واقف ہے, اسے بٹھا کے پوچھتے بتا بھائی اسلام کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے. یہ 5 بدی کے سر چشمے ہیں جس کی نشاندہی حضرت مجدد صاحب نے فرمائی ہے. اگر آج بھی اس کی بےخونی کر دی جائے, خدا کی قسم ہر سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے, اس کے اندر اس کے مصطفیٰ کی لہر دکھائی دینے لگی. اب میں بات کو بڑا تفصیل لمبا نہیں کر سکتا کہ وقت میں زیادہ لے کے وہ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی قدر, جب آپ نے فرمایا کہ میں صلہ ہوں, اور جب آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 11ویں صدی کے آخر میں آئے گا, کسی نے مانا بھی ہے یا نہیں مانا؟ میں آپ کو بتاؤں, جو پنجابیوں کے سر کا جومر ہے, جو آفتاب پنجاب ہے, جو آفتاب علم و حکمت ہے, جو جامع معقول و منقول ہے, جس کے سامنے بڑے بڑے علم والوں کی گردنیں جھکتی ہیں, آفتاب پنجاب ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے نعرہ لگا کے کہا مجدد الفسانی یہ سبحان اللہ کہہ دو نا, یہ بات بڑی ہے جو کر رہا ہوں, یہ جامع معقول و منقول ہے. کبھی اس کی دیکھو نا, یہ خیالی کا حاشیہ, جنہوں نے معقول ہے پوچھو نا ان سے کبھی یہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کا حال کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. بڑی بڑی اٹھی گردنیں جھکتی ہیں اس کے سامنے. اور لوگوں کے بارے میں نے سنا کہتے ہیں انہوں نے نصاب ہی بدل دیا, کہتے ہیں یہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کا کلام ہے, یہ بغیر سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا, خطاب ہی اور رکھ لو. یہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کہتا ہے مجدد الفسانی. پھر کون کہتا ہے؟ یہ نقشبندیوں کا بہت بڑا, نقشبندیوں کے لیے روشنی کا مینار, اور ان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مفسرین کرام کے اندر زیادہ مفسر جو دیے ہیں نا اہل سنت میں,
نقشبندیوں نے دی ہے. کہ بہکی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مدری نے کہا مجدد الفسانی، اور شاہ غلام علی دہلوی جو بذات خود 13ویں صدی کا مجدد ہے انہوں نے کہا تھا مجدد الفسانی. اور پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات بھی عرض کروں، آپ کے مریدوں کی صف میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا دکھائی دیتا ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فرماتے لا یحبہ الا مومن تقی ولا یبغضہ الا فاجر شقی. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں مجدد الفسانی سے محبت سوائے مومن پرہیزگار کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ کلام الامام امام الکلام. اب تو سبحان اللہ کہہ دو نا، بات بڑی کر رہا ہوں میں. کلام الامام امام الکلام، کلام المالک مالک الکلام. اماموں کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. مجدد الفسانی کو ماننے والوں کی صف میں علامہ محمود علوسی حنفی بغدادی سلطان المفسرین صاحب تفسیر روح المعانی بھی کھڑا دکھائی دیتا ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بھی کھڑے ہیں. لیکن ہندوستان کے اس روشنی کے مینار سے تو پوچھو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں مجدد الفسانی سے سوائے مومن پرہیزگار کے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتی. ولا یبغضہ لا یبغضہ الا فاجر شقی. حضرت مجدد الفسانی کا بغض مومن کے سینے میں نہیں آ سکتا، جس کے سینے میں آئے گا وہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ فاجر ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. دوران گفتگو کو غلطی سرزد ہو گئی ہو، معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.